تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت میں 5 چیزیں ہوں گی تو یہ 5 ساتھ ساتھ آ جائیں گی۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں۔ ہم پاکستان میں کہتے تو ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن اپنی مرضی سے ہم یہاں کے قانون بھی نہیں بنا سکتے۔ اگلی بات کیا بتائی؟ فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو زمینی پیداوار سے محروم کر دیں گے اور وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بغیر کسی وجہ کے ہی پیدا کر دیا، ویسے ہی پیدا کر دیا، کوئی وجہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، بلا مقصد پیدا کر دیا؟ کیا تم ایسا گمان کرتے ہو؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس واپس نہیں لائے جاؤ گے۔ دیکھو تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اس آیت میں جھنجھوڑا ہے، پورے قرآن مجید میں جھنجھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ جھنجھوڑا ہے کہ بلا وجہ پیدا کر دے گے، ہمارے پاس نہیں آنا۔ اصل کے اندر یہ بات یہ ہے کہ ایک دن ہم سب نے اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہونا ہے۔ جتنے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق نیکیاں ملیں گی، اور جتنے گناہ ہوں گے اور توبہ نہ کی ہوگی اس کے مطابق سزا ملے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہاں بھی ملتا ہے، یہاں بھی ملتا ہے۔ انسان برف کو ہاتھ لگائے، ہاتھ کو ٹھنڈ نہ لگے، ممکن نہیں۔ آگ میں ہاتھ ڈالے، آگ نہ جلے، ممکن نہیں۔ بالکل اسی طرح نیکی کرے اور فائدہ نہ ہو، اور گناہ کرے اور نقصان نہ ہو، تو یہ بھی اسی طرح کی بات ہے۔ تو آج جو ہمارے بیان کا ٹاپک ہے، گناہوں کے دنیا میں نقصانات، گناہوں کی دنیا میں سزائیں کیا ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ جب کہا میں نے یا اللہ میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے یا اللہ میرا حال دیکھ، تو حکم آیا میرے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ جب کہا میں نے یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے اپنے نامہ اعمال دیکھ۔ یہ حقیقتیں ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 باتیں بتائیں اور فرمایا کہ 5 کے ساتھ 5 کام ہوں گے۔ یہ وہ پیشین گوئی ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے محبوب نے بتائی، اور آج ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کا پورا ہونا۔ صحابہ نے پوچھا آخر وہ کون سی 5 باتیں ہیں؟ تو فرمایا جو قوم وعدہ خلافی کرے گی اللہ رب العزت اس قوم کے اوپر اپنے دشمنوں کو مسلط کر دیں گے۔ اپنے سے مراد اس قوم کے دشمنوں، جو قوم وعدہ خلافی کرے گی اللہ تعالیٰ اس قوم کے دشمنوں کو اس قوم کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ دیکھیں یہ حدیث پاکستان کے لیے نہیں آئی، UAE کے لیے نہیں آئی، تمام امت کے لیے آئی، پوری امت کے لیے۔ آج ہم دیکھیں من حیث الامہ ان 5 باتوں کو، تو وعدہ خلافی تو ہمارا آرٹ بن گیا ہے، وعدہ خلافی تو ہماری کوالٹی بن گئی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہم نے تو اس کو اپنا چالاکی کا، ہوشیاری کا معیار بنا لیا۔ تو جب ہم نے وعدہ خلافیاں کی تو کیا ہوا؟ آج ساری دنیا میں مسلمان رسوا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں۔ ہم پاکستان میں کہتے تو ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن اپنی مرضی سے ہم یہاں کے قانون بھی نہیں بنا سکتے، ورنہ 70-80 سال گزر گئے، کم سے کم اسلامی قانون ہی لے آتے جس نام پہ بنایا تھا۔ تو جو بات 1400 سال پہلے کی آج ہم اپنی آنکھوں سے سچ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ جو قوم قانون خدا کے خلاف حکم جاری کرے گی اللہ تعالیٰ ان کے اندر فقر یعنی غربت یہ پیدا کر دیں گے۔ اب ہمارے ہاں
کتنے قانون ہیں جو غیر شرعی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی صراحت کے ساتھ خلاف ورزی ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر غربت کی جو لائن ہے نا وہ اوپر جا رہی ہے نیچے، اور آہستہ آہستہ امیر سے امیر تر، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ باعزت طریقے سے پورا مہینہ گزارنا پاکستان کی اکثر آبادی کے لیے مشکل تر ہو چکا ہے۔ تو ہماری اجتماعی زندگی کو دیکھیں یا انفرادی، ہم نے ہر جگہ حکم خدا کے خلاف چلنا سیکھا ہوا ہے، ہر جگہ۔ تیسری بات، جب میری امت میں بے حیائی اور فحاشی آ جائے گی تو موت کی کثرت، اور ایک روایت میں ہے کہ بیماریاں ایسی ایسی ہوں گی جو پہلے والوں نے نہیں سنی ہوں گی۔ اور کتنی عجیب عجیب، 5-5 سال کے بچے کو شوگر، 5-5 سال کے بچے کے کینسر کے مسئلے، دلوں کے مسئلے، ہارٹ کے اتنے بڑے بڑے مسئلے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے، اور وہ نام کبھی ہم نے سنے نہیں تھے بچپن میں جو آج ہم سن رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی دوائیاں اچھی نہیں ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے جی ہماری غذا اچھی نہیں ہے۔ یہ سب اسباب ہیں۔ جو بیسک ریزن ہے وہ بے حیائی ہے، یہ ٹک ٹاک، سوشل میڈیا اور ان چیزوں کا غلط استعمال ہے، یہ موبائل اور ان کیمروں کا غلط استعمال ہے۔ اگلی بات کیا بتائی؟ فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو زمینی پیداوار سے محروم کر دیں گے اور وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ناپ تول میں کمی کیا؟ صرف دودھ والا ہی ناپ تول میں کمی کرے گا یا کپڑے والا ہی ناپ تول میں کمی کرے گا؟ نہیں، ہم میں سے ہر شخص ناپ تول میں کمی کر سکتا ہے اور شاید کر بھی رہا ہو۔ ناپ تول میں کمی کیا؟ جب میں اگلے کو دینا چاہوں تو تھوڑا دوں، لینا چاہوں تو تول کے پورا لوں۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی حق ہو، میاں بیوی کو لے لیں، خاوند یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی پاک دامن رہے، ادھر ادھر ذرا سی نظر نہ ڈالے اور میں جو چاہے کروں، یہ ناپ تول میں کمی۔ اور بے شمار چیزیں، جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو قحط آئے گا۔ قحط کی دو صورتیں ہیں، نمبر 1 پیداوار ہی کم ہو جائے گی، نمبر 2 چیز اتنی مہنگی ہو جائے گی عام آدمی کی اپروچ سے دور ہو جائے گی۔ فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ بارش روک لیں گے۔ جب بارش روکیں گے تو کیا کیا نقصان نہیں ہوں گے اس کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ فصلوں کا معاملہ اپنی جگہ، کسانوں کا گلے کے مسئلے، بیماریوں کے مسئلے، کتنی اور پریشانیاں معاشرے میں پھیلتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت میں 5 چیزیں ہوں گی تو یہ 5 ساتھ ساتھ آ جائیں گی۔ اب ہم دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہیں، تو اس کا حل کیا ہے کہ ان 5 چیزوں سے ہم بچیں۔ انفرادی طور پر ہم بچیں گے، اکیلے اللہ ہمیں اکیلے محفوظ رکھیں گے اور آسانیاں دے دیں گے۔ اجتماعی طور پر تو اللہ اجتماعی طور پر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ شالمی میں ہماری دکان ہے، اس دکان سے مجھے تو اچھا خاصا کرایہ آ رہا ہے، پہلے تو خود بیٹھتا تھا، اچھا کام تھا الحمدللہ۔ اسی دکان کے دائیں بائیں ایسے دکاندار بھی ہیں، تھوڑا سا آگے تھوڑا سا پیچھے، وہ کہتے ہیں کہ دکان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، گھر کیسے سامان لے کے جائیں، گھر کی ضروریات کیسی پوری کریں۔ ایک ہی بازار، ایک ہی جگہ، یہ ہمارے ہال روڈ والے بھائی بیٹھے ہوئے، سولر والے، ان سے پوچھ لیجئے، ایک لائن میں 10 دکانیں ہوں گی، سب کے پاس کاروبار نہیں ہے، کسی کے پاس خوب ہے اور کسی کے پاس اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کاروبار نہیں۔ یہ سب چیزیں میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ یہ لائف ایگزامپلس بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، زکوٰۃ صدقات دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں، انفرادی زندگی میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو پوری امت کو ٹھیک کرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا تو ہے نا۔ گناہوں کے حوالے سے نا، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی پکڑ بہت خوفناک ہے، بہت خوفناک ہے۔
الارمنگ ہے، بہت ڈینجرس ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یہ لوگ اپنی چالیں کرتے ہیں اور مکر کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے گھر والوں میں اور اپنے آپ میں گھر لیے جاتے ہیں۔ جو جس کے لیے برا سوچتا ہے اس کے لیے برا ہو جاتا ہے، حالانکہ بری چالیں کسی اور کو نہیں، خود اپنے چلنے والے کو ہی گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ وہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے خلاف کوئی تدبیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے نا، جو نظام ہے، وہ اس کے خلاف چل پڑے گا۔ کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودے گا، آگے اس کے لیے بھی کوئی کھودنے والا کھڑا ہوگا، اس نے بھی گڑھے میں ہی جانا ہے۔ اور جو جس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، آگے اس کے لیے آسانیاں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، بہت آ رہی ہیں۔ ایک گناہ ہے زنا، بدکاری، سچی توبہ نہ کی تو جو ذاتی نقصانات ہیں وہ میں آگے بھی عرض کروں گا۔ سچی توبہ اگر نہ کی تو بیوی یا ماں یا بیٹی یا بہن یا پوتی بہو نواسی کہیں نہ کہیں اس کا بدلہ فطرت کا نظام ایسا ہے کہ ہو جاتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست آدمی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک سونار تھا، اچھی زندگی گزار رہا تھا، تو رات کو گھر آیا تو بیوی رو رہی تھی۔ پوچھا بھئی کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا دنیا میں اب خیر نہیں رہی، حیا ختم ہو گئی، اس طرح کی باتیں کی۔ ہوا کیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں وہ 10-12 سال سے وہ دودھ والا سبزی والا کون سا لڑکا آ رہا تھا، چھوٹا بچہ تھا، بڑا ہو گیا، ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی۔ آج جب میں نے اس کو کوئی چیز لینے دینے کے لیے ہاتھ اس کی طرف کیا پردے میں سے، تو اس نے میرے ہاتھ کو بری خواہش کے ساتھ دبایا۔ عورت کو محسوس ہو جاتا ہے، تو میں اس پہ رو رہی ہوں۔ جب بیوی نے یہ کہا تو اب خاوند رونے لگا، سنار اب خاوند رو رہا ہے۔ آپ کیوں رو رہے؟ اس نے کہا نہیں، اس لڑکے کی غلطی نہیں، غلطی میری۔ آپ کی اس میں کیا غلطی آ گئی؟ آپ تو تھے نہیں، آپ کی کیا غلطی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس آج ایک عورت آئی تھی دکان پہ، اس کو چوڑیاں چاہیے تھیں، میں نے اس کو دکھائیں، اس نے کہا پہنا دو، تو میں نے پہنائی اور اس کے ہاتھ کو شہوت سے میں نے دبایا تھا۔ تو ادھر میں نے یہ کیا، ادھر میری بیوی کے ساتھ یہ ہو گیا، عدلے کا بدلہ ہو گیا، تو غلطی میری ہے، اور میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ لازمی ہو کے رہتا ہے ایسا معاملہ، اور بڑے مشاہدات ہیں۔ کوئی کہے نا کہ میں برا کام کرتا ہوں بڑے چھپکے بڑی کامیابی سے، کسی کو کانوں کان نہیں پتا، اللہ تو ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر کہاں اس کی ماں بہن بیٹی نواسی پوتی کہاں سے کب لیا جائے گا، اس کے پاس رونے کے سوا اور کچھ بچے گا نہیں، جتنا مرضی چھپ کے کر لے۔ ذرا دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور اپنی بیوی کے حوالے سے کچھ خدشات کا اظہار فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں کے بارے میں پرہیزگاری کا معاملہ کرو، اللہ تمہاری عورتوں کے بارے میں بہترین معاملہ کرے۔ سیدھا سیدھا اصول ہے، ٹیٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ۔ ہم جیسا کریں گے ویسا اللہ کر دیں گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جب مجھے ان لوگوں کے بارے میں ایسی خبریں ملتی ہیں جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہوتی ہیں، پھر ادھر ادھر منہ مارتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ گناہوں کے نقصانات کی تفصیل بہت لمبی ہے، بہت لمبی، بہت لمبی۔ گناہوں کے نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ انسان علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے، وہ علم جو نفع دینے والا ہو۔ نفع دینے والا علم یہی ہوتا ہے نا کہ انسان اللہ کے راستے میں ٹھیک ٹریک پر آگے چلتا ہے۔
گناہوں سے بچتا رہے۔ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو نفع دینے والے علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ علم کے باوجود گمراہی کی سب سے زیادہ آسان مثال حضرت جی رحمت اللہ علیہ دیا کرتے تھے سگریٹ کی۔ سگریٹ پینے والے کو پتہ ہوتا ہے اس کے نقصانات ہیں، صحت نہیں ملے گی، نقصان ہوگا، ڈبی پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے نقصانات ہیں، تو تصویر اتنی خوفناک بنا دی، اس کے باوجود پی رہے۔ یہ علم کے باوجود گمراہی کی بہترین مثال ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی تو یوں فرمایا کہ بیٹا میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایک نور القاء کر دیا ہے، بس اس نور کو گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے بجھا نہ دے۔ ہمارے دلوں میں ایک نیکی سے نور پیدا ہوتا ہے، شب قدر میں، راتوں میں، رمضان میں اور کسی موقع پہ عبادت کی، توبہ کی، دلوں میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب گناہ کرتے ہیں تو وہ بجھا دیا جاتا ہے، وہ بجھ جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پاکستان کی مثال قرآن مجید سے اگر لی جائے تو کیا آئے گی؟ سورہ نحل کی آیت ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اب یہاں تو اللہ نے قریہ لکھا ہے، پاکستان نہیں لکھا۔ میرا دل کرتا ہے کہ ترجمے میں پاکستان ہی پڑھ دو، پڑھ نہیں رہا۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایسی بستی کی جو امن والی بھی تھی، اطمینان والی بھی تھی، بڑا فراوانی کا رزق موجود تھا، آسانیاں تھیں۔ پھر انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کرنی شروع کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو کیا مزہ چکایا؟ بھوک اور خوف کا، غربت اور خوف۔ ہر بندہ غربت اور خوف میں پریشان ہے ناشکری کی وجہ سے۔ جب ناشکری ہوتی ہے تو پھر یہ سب کچھ چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، کہ بے شک بندہ اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو ملنے والا تھا اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ حدیث کیا ہے کہ بے شک بندہ اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اللہ نے اس کو دینا تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ محروم کر دیتے ہیں اس کو۔ ایک اور حدیث میں یہ بات اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ اللہ رب العزت سے لینا ہو تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری سے تو تم لے سکتے ہو، اس کو ناراض کر کے نہیں لے سکتے۔ کہتے ہیں نا دریا میں رہنا ہو تو مگرمچھ سے بیر کیسا؟ بھئی جب دنیا میں رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بیر کیسا؟ اللہ تعالیٰ سے کی اطاعت کے ذریعے تو ہم سب کچھ لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ گناہوں کے دنیا میں نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ رزق حلال میں تنگی کر دی جاتی ہے، رزق حلال میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو میرے ذکر سے، میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اس کی معیشت بڑی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن اندھا کھڑا ہوگا۔ اب تنگی سے مراد ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ کروڑ پتی، ارب پتی لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں۔ کروڑوں کا کاروبار ہے، کروڑوں لینے ہیں تو کروڑوں دینے بھی ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ادھر کنٹینر پھنس گیا، ادھر یہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غریب آدمی کے غم بھی کم ہیں اور یہ اپنے غم کسی کو بتا بھی سکتا ہے، امیر آدمی اپنے دل کا حال کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، اس کی ہوا خراب ہو گئی، اس کی مارکیٹ میں ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے، اس کو بچاتے بچاتے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تنگی اللہ دے دیتے ہیں، تنگی کے بے شمار طریقے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔
زندگی میں رزق میں برکت جو چلی گئی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے کسی جگہ بیٹھے، تو جہاں بیٹھے تھے وہاں کوئی چوہے کا بل تھا، کوئی ایسا بل تھا، کوئی جگہ تھی، تو وہاں سے چوہا نکلا، اس کے منہ میں سونے کی ایک اشرفی۔ ایک اشرفی اگر 5 لاکھ کی ہو تو 5 لاکھ روپے رکھ کے چلا گیا نا، سونے کی ایک اشرفی رکھ کے چلا گیا۔ دوبارہ گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، تو 17 مرتبہ اس نے آنا جانا کیا اور 17 سونے کی اشرفیاں چھوڑ کے غائب ہو گیا، پھر نہیں آیا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں اپنی ضرورت کو مکمل کر چکے ہیں، تو انہوں نے پھر کوئی آیا نہیں تو 17 اٹھا لی ساری، اور نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ صحابہ کرام کی اتنی خوبصورت عادت، اتنی خوبصورت عادت کے قربان جائیے، اللہ کرے وہ عادت مجھے بھی مل جائے، آمین کہہ دیں، اللہ کرے وہ عادت ہم سب کو مل جائے، آمین۔ کہ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تو نبی علیہ السلام سے ویریفائی کیا کرتے اس میں کیا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ بتائیے۔ ہمارے سامنے کوئی نیا کام، کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی بزنس یا کوئی پیسہ کمانے کا طریقہ یا کہیں بھی کوئی نئی بات آئے تو جامعہ شرفیہ چلے جائے نا، مستند علماء سے پوچھ لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی نئی بات آئے مستند علماء سے، مفتی حضرات سے پوچھیں۔ اب انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا استعمال کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، یہ رزق ہے، استعمال کرو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بڑا خوبصورت جملہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کا تقوی اتنا تھا کہ ان کو بلوں میں سے رزق ملتا تھا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے سارے مہینے کی کمائی بلوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ بجلی کا بل، یہ گیس کا بل، یہ فلاں بل، درجنوں قسم کے تو بل ہوتے ہیں، یہ دودھ والے کا بل، تو یہ گروسری کا بل۔ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ گناہگار بندے کو بعض مرتبہ لوگوں سے وحشت شروع ہو جاتی ہے، تنہائی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ گناہوں کے نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان کو نیک لوگوں سے وحشت شروع ہو جاتی ہے۔ نیکوں کی مجلس میں جانا مصیبت لگتا ہے، مجلس ذکر میں جانا، مسجد میں جانا، بیان میں جانا، وعظ و نصیحت کی بات سننے جانا، کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، وحشت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا، یہ بہت بڑی گناہوں کی پکڑ ہے، یہ بہت بڑی گناہوں کی پکڑ ہے کہ نیکوں کی محفل اور مجلس میں جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کی سنگت عطا فرمائے۔ گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ بنتے ہوئے کام بگڑنے لگ جاتے ہیں۔ انسان پوری کوشش، پوری پلاننگ، پوری ورکنگ، سارے جوڑ توڑ لگا کے کام شروع کرتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر لنگوٹ باندھ کے کس کے پھر شروع کرتا ہے کہ کسی طرح عزت ملے، کام ہو جائے، پھر نقصان ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، وہ لگا ہی رہتا ہے، مسئلے حل ہی نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خزاں کی فصل کیا ہے، خزاں کی فصل کیا ہے، فقط ان کی چشم پوشی۔ بہار اور خزاں ہے نا، خزاں کی فصل کیا ہے، فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آ جائے۔ اللہ کی رحمت کی نگاہ ہو جائے، ابھی بہار آ جائے، بنتے کام آسان ہو جائے۔ اب جس کی یہ کیفیت ہو تو ساتھ علاج بھی لے لے، وہ کام بنتے ہی نہیں، بگڑتے چلے جا رہے ہیں، تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے علاج دیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ کھول دے گا، اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، پاکیزہ زندگی گزارے گا، اللہ اس کے بگڑتے ہوئے کاموں کو سیدھا کر دے گا، تنگی میں سے راستے، بند راستے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ ہم تقوی اختیار، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، ہمیں اپنے راستے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔
گناہوں کی وجہ سے بنتے ہوئے کام روک دیے جاتے ہیں، بگاڑ دیے جاتے ہیں، تقوی کی وجہ سے بند راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں جب کام بگڑتے ہیں؟ وہ جی کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی عورت کو یہ کہہ دو نا کسی نے آپ کے اوپر کچھ کر دیا ہے، اگلی کہانی تو اس عورت سے خود سن لو، ہاں میری نند یا دیرانی جٹھانی ساس بہو کوئی نہ کوئی اس کے پاس پوری اسٹوری موجود ہوگی۔ اللہ بچائے رکھے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ایسی ہے اور دعائیں بھی ہیں، اللہ سے مجھے امید ہے اللہ مجھے محفوظ رکھیں گے۔ ویسے ہی کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے، اللہ بچائے رکھے، اللہ محفوظ رکھوا لیجیے۔ اگر میں اور میری بیگم صاحبہ یہاں پہ ہم دونوں آستانہ کھول لیں نا اس قسم کا کوئی اور عملیات کا کام شروع کر دیں، ہمیں جناب ضرورت ہی نہیں ہے کاروبار کرنے کی، کسی ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیسہ ہی پیسہ، جس سے بھی جو مرضی جیسی پارٹی ہو ویسے پیسے مانگ لو۔ لوگ خود تڑپتے ہیں۔ میرے پیچھے ایک صاحب جمعہ پڑھتے تھے، اچھے خاصے، بہت بڑی فیکٹری ہے ان کی، عقیدہ بھی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک، زبردست آدمی۔ وہ جناب ایک جگہ ایک عامل کا انہوں نے بیان سنا، ادھر جانا شروع ہو گئے، کسی کا پتہ لگا عامل کا وہاں جانا شروع ہو گیا۔ پھر کچھ مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے ان کو حدود و قیود بتائی، چیزیں بتائیں۔ میں نے کہا حضرت آپ نے وہاں جا کے تو اب نذرانے بھی شروع کر دیے ہوں گے؟ کہتے نہیں تھوڑا تھوڑا۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے سانو کوئی کچھ نہیں دینا، اتنے جا کے سارے دن لو جی لو لو جی لو، خود دیتے۔ عجیب۔ الحمدللہ الکحف کو بھی اللہ بڑے پیسے دیتا ہے، میرا ناشکری اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ مراد نہیں ہے، ایسے چلے جاتے ہیں۔ اور وہاں صرف یہی بات ہوتی ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اپنی اندر جھانکنے کی فکر نہیں ڈالتے کہ اپنے اندر جو اصل میں ہمارے گناہوں نے کام خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے کیا کر دیا۔ اچھا میرا ایک تجزیہ ہے، دیکھیں عاملین اگر کوئی صحیح العقیدہ ہوں، خوف خدا والے ہوں اور اللہ سے جوڑتے ہوں، ایسے ملیں گے جنت میں، یہاں بھی تلاش کرنے سے کچھ مل سکتے ہیں بہت تھوڑے ہیں جنہیں مال کی لالچ نہ ہو، جو ڈراوے نہ دیتے ہوں، تو ٹھیک ہے، عقیدہ اگر ٹھیک ہو تو اس کی گنجائش ہے ایک درجے میں، تو اس درجے کی لیکن اس درجے تک اکثریت رہتی نہیں، اور لوگوں کے عقیدے بڑے خراب ہیں، تو اس لیے محتاط رہنا چاہیے۔ باقی میرا جو تجربہ ہے نا مشاہدہ، وہ آپ سب اس کو لکھ لیجئے، آپ نے کاپی پینسل پکڑی، آپ لکھ لیجئے، آپ لوگ سن لیجئے۔ جو عاملین کے پاس جاتا ہے نا، ایک عامل کے پاس جاتا ہے، پھر 2 4 6 سال 10 سال بعد یا 6 مہینے بعد دوسرے کے پاس جاتا ہے، پھر تیسرے کے بعد، پھر چوتھے کے بعد، پھر پانچویں کے پاس۔ اگر اس کی زندگی 40 سال عاملین میں گزر گئی تو 40 سال میں اس نے کتنے عاملین بدلے ہیں۔ بھئی اللہ کے پاس آ جائیں، اللہ آسان فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گناہوں کا ایک نقصان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیک مجالس سے دوری، مسجد سے دوری۔ اس حوالے سے حضرت جی رحمۃ اللہ بڑا پیارا واقعہ بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، تو فرماتے تھے کہ ایک شخص، پرانا واقعہ ہے، ایک شخص نے بازار سے کہیں منڈی سے مچھلی خریدی، تو وزن تھا، اس کو کوئی مزدور چاہیے تھا کہ اٹھا کے لے جائے، تو مزدور سے بات کی کہ فلانی جگہ جانا ہے، اس نے کہا راستہ دور ہے تو درمیان میں نماز کا وقت آ سکتا ہے، تو نماز کا وقت اگر آ گیا تو مچھلی میں مسجد کے باہر رکھ کے نماز پڑھنے جاؤں گا، یہ ڈیل ڈن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر معذرت۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیں۔ میں کہا چلو 5 منٹ میں نماز پڑھ کے آ جائے گا۔ اب جناب چل پڑے، راستے میں نماز کا وقت آ گیا، مسجد آ گئی، اس نے مسجد کے باہر سامان رکھا، اندر چلا گیا۔ اب یہ صاحب باہر کھڑے، اب نماز ہو گئی، لوگ آ رہے ہیں، یہ باہر کھڑے ہیں کہ وہ مزدور نہیں آ رہا، اس سے انتظار نہیں ہو رہا تھا، جلدی جانا تھا، لوگ نکلتے جا رہے ہیں نماز پڑھ کے اور وہ اندر ہیں بھی۔ جب تھوڑی دیر اور گزری نا، ہم کو اوے تجھے کون نہیں آنے دیتا، اوے تجھے کون باہر نہیں آنے دیتا، اندر سے آواز آئی جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا، اوے تجھے کون باہر نہیں آنے دیتا، میں کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ کئی دفعہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، میرے تو مشاہدے میں ہے، مسجد کی دکان
بعض مسجدوں کے باہر دکانیں ہوتی ہیں جس کا کرایہ مسجد کو آتا ہے، مسجد کی پراپرٹی ہوتی ہے، مسجد کی دکان پہ لوگ بیٹھے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لوگ دور دور سے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ لوگ نہیں آتے جو مسجد کے حدود میں، یعنی کہ مسجد سے ملحقہ جو مسجد ہی کی پراپرٹی والی دکان ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، خوف اس کے اندر طاری ہو جاتا ہے، دیکھنے میں بڑا ہٹا کٹا ہوگا لیکن خوف بہت ہوگا اس کا۔ گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے، رفتہ رفتہ نیکیوں سے محرومی۔ بہت سارے اعمال کرتے تھے، پہلے ایک گیا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا گیا، پھر چوتھا گیا۔ اب میں آپ کو تصوف کے حساب سے بتا دیتا ہوں، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پہلے ذکر، مراقبہ، پابندی سے اسباق پڑھ رہے ہیں، چوتھے اسباق پہ آگے، چھٹے پہ آگے، آٹھویں پہ آگے بڑھ رہے ہیں، نماز، تسبیحات، تہجد، مناجات اور صلاۃ، کیا کہتے ہیں، اشراق، اوابین وغیرہ، چاش بھی پڑھ رہے، ٹریک پر آ گئے۔ اب کہیں سے کچھ ایسا گناہ ہوا کہ تہجد گئی پہلے، پھر اشراق گئی، پھر مراقبہ گیا، اس کے بعد پھر سنتیں چھوٹنے لگیں، پھر فرائض چھوٹنے لگے، پھر بری محفلوں میں اتنے جانے لگے کہ اس کے برے اثرات چہرے پہ چھا جاتے ہیں۔ اگر دیکھنے والی نظر ہو تو چہرے کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، the face is the index of mind۔ چہرے کو دیکھ کے سب پتہ لگ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، نیک لوگوں کی پہچان الذین اذا رؤوا ذکر اللہ کما قال علیہ الصلوۃ، چہروں میں پتہ لگ جاتا ہے۔ انسان 70 پردوں کے پیچھے بیٹھ کے نیکی کرے، چہرے پہ سجا دی جاتی ہے، 70 پردوں کے پیچھے جا کے گناہ کرے تو چہرے پہ آ جاتا ہے۔ نظر آتا ہے کہ اس کے چہرے پہ زنا کی پھٹکار پڑ رہی ہے، اس کے چہرے پہ فلانے چیز کی پھٹکار پڑ رہی ہے، نظر والوں کو یہ تک نظر آتا ہے۔ جتنے بھی پاپ سنگرز وغیرہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایکٹر، قریب سے جا کے کوئی دیکھے، ہائے ہائے، بڑی تکلیف دہ ان کی پوزیشن ہوتی ہے۔ اسکرین پہ جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت میں بڑے قابل رحم ہوتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ ٹریک، اور پھر بالآخر کیا ہوتا ہے، تصوف میں ہماری لائن میں کیا ہوتا ہے، شیخ کے اندر برائیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب شیخ میں برائیاں نظر آنی شروع ہو جائیں، سمجھ لیں میں تباہ ہو گیا، اب میں فارغ ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، مومن کے لیے آئینہ ہے، تو شیخ میں برائیاں نظر آ رہی ہیں تو آئینے میں اپنا ہی کام کچھ چل رہا ہے۔ اچھا جی، اگلی چیز جو بہت زیادہ گناہوں کی وجہ سے ملتی ہے، اور ہم میں سے اکثر اس کو سزا ہی نہیں سمجھتے، اکثریت، عوام کی اکثریت اس کو سزا ہی نہیں سمجھتی، وہ کیا ہے، لذت قلبی سے محرومی۔ زبان کے چٹخارے آتے ہیں، دل کے چٹخارے جو ہے نا، لذتیں اس سے محروم۔ نماز پڑھتے ہیں کوئی لذت نہیں ملتی، قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا، کوئی لذت نہیں ملتی، مراقبہ کرتے ہیں کوئی لذت نہیں ملتی، کارٹون کی طرح یا کھلونے کی طرح وہ چابی بھر دی تو چل رہے ہیں، اس سے زیادہ ان کی عبادت کا کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ یہ لذت قلب سے محرومی، یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، زنا کرنے والے بندے کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے، بدکاری کی وجہ سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہی ہے کہ 90 سال لکھی تھی، اس نے غلط کام شروع کیے تو 60-70 میں چلا گیا، 60 لکھی تو 40-50 میں چلا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ زندگی کا جو افیکٹو پورشن ہے نا لائف کا، وہ کم ہو جاتا ہے۔ زندگی تو 70 سال ہی ہے، لیکن 40 سال میں اتنی بیماریاں آئیں کہ آگے زندگی میں کوئی کام ہی اچھا نہیں کر سکتے، تو کچھ نہ کچھ اثر اس کا ضرور آتا ہے۔ گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہوں کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ گناہوں میں انسان ترقی کرتا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ کسی دوست نے کسی بری عورت کا، لڑکی کا تعارف کرا دیا، نمبر دے دیا، رابطہ ہو گیا، اب ملاقاتیں اور باتیں شروع ہوئیں، یا کوئی بھی گناہ شروع ہوا، اب اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، امی کو نہ پتہ لگے، ابو کو نہ پتہ لگے، اس سے بھی چھپاؤ، اس سے بھی چھپاؤ، ہر جگہ جھوٹ 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 جھوٹ، جھوٹ چھپانے کے لیے اور جھوٹ۔
پھر کیا ہوتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض مرتبہ بندہ اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اس بندے کا نام کذاب، جھوٹے لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دو. یہاں تک معاملہ پہنچتا ہے. گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان توبہ کی توفیق کا چھن جانا. توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کل کر لیں گے توبہ. پھر سورہ یوسف آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، ترجمہ بھی سنا ہوگا. اس کا بہت خوبصورت 1 منٹ کے اندر اگر ہم تجزیہ نکالیں نا تو سورہ یوسف میں 2 جماعتیں ہیں. ایک حضرت یوسف علیہ السلام خود ایک جماعت ہیں، اور ایک ان کے بھائیوں کو گناہ کا موقع ملا، انہوں نے پلان کر کے گناہ کیا، اور کیا کہا تھا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں توبہ کر لیں گے، اور گناہ کر لیا. حضرت یوسف علیہ السلام گناہ کا موقع ملا، کوئی پلاننگ نہیں تھی، دوسروں نے پلاننگ کی، دروازے بند کیے، آواز آئی ہئی تلک آ بھی جاؤ، تو کہا معاذ اللہ. گناہ کا موقع ملا، بھرپور تیاریوں کے ساتھ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا. یہ 2 الگ الگ جماعتیں تھیں نا. ایک نے کیا کیا، پلان کر کے گناہ کیا اور کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں توبہ کر لیں گے. اور ایک کو گناہ کا موقع ملا، فوراً معاذ اللہ کہا. تو نتیجہ کیا، ایک کے حصے میں شرمندگی آئی اور دوسرے کے حصے میں تخت و تاج اور عزت آئی. تو یہ بڑا خوبصورت سورہ یوسف کا تجزیہ ہے مختصر. گناہوں کا ایک وبال یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پھر گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے، لائٹ لینے لگتا ہے. ناک پہ مکھی ایسے اڑا دی، چلو کوئی ٹینشن ہی نہیں لیتا. بلکہ کیا ہوتا ہے، جب آگے بڑھتا ہے تو اپنے گناہوں کو فیس بک پہ ڈال رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے، یار میں نے اس کو ایسے پٹایا، میں نے اس کو ایسے بیوقوف بنایا، اس کو میں نے ایسے دھوکہ دیا، ایسے چکر دیا. اللہ چھپا رہا ہے، یہ اپنے گناہ بتا رہا ہے. اس قسم کی جب حرکتیں ہوتی ہیں تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ نہ ملے. گناہوں کے نقصانات میں ایک پہلے واقعہ سنیے، پھر اس گناہ کا نقصان کا عنوان تجویز کیجیے. ہندوستان میں کوئی بوڑھے آدمی تھے بڑی عمر کے، ان کا انتقال ہو گیا، نیک تھے. بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا، کہا مجھے بڑی سخت تکلیف میں ہوں اور سزا ملی ہے. یہ آپ کو کس بات سے سزا ملی، آپ تو اوورآل ایک اچھے آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ہولی کا دن تھا، سب لوگ ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینک رہے تھے. میں پان کھاتا تھا تو پان کی پیک میرے پاس تھی، مجھے تھوک نہیں تھی، وہ کہیں نکالنی تھی. تو چلتے چلتے مجھے گدھا نظر آیا، تو ویسے ہی میں نے نا شغل میں اس گدھے کو کہہ دیا آج تجھے رنگنے والا کوئی نہیں، چل تجھے میں رنگتا ہوں. اس کے اوپر وہ پیک تھی کہ اسی کے اوپر میری پکڑ ہو گئی کہ غیروں کی مشابہت کیوں کی. اتنی سی بات کے اوپر اتنی جب خطرے والی بات ہو سکتی ہے، تو جب لباس، طور طریقے، انداز، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز غیروں کے طریقے پہ ہوگی تو پھر کہاں جائے گا بندہ. من تشبہ بقوم فہو منہم. گناہوں کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ختم ہو جاتی ہے. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم. جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو پھر کوئی عزت دینے والا نہیں. اس میں واقعات بھی ہیں، وقت کافی ہمارے پاس ہو چکا ہے تو پھر میں اس کی تفصیل میں اپنی جاتا کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سارے مکمل کر دوں. جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اس بندے کی مخلوق میں کوئی عزت نہیں ہوتی. اس کی مثال بعض ایسے حکمران یا بعض ایسے امیر لوگ، بعض ایسی بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، بڑے نام ہوتے ہیں ان کے سامنے تو لوگ دکھاوا کچھ کر لیتے ہیں، جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو پیچھے بڑی موٹی موٹی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. مخلوق کے دل میں عزت نہیں ہوتی. گناہوں کے نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ عقل کے اندر فتور آ جاتا ہے. عقل جو ہے وہ پھر صحیح فیصلے نہیں کر پاتی. انسان اپنے لیے کلہاڑیاں اپنے پاؤں پہ مارنے والے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. وہ والی عقل دنیا کے معاملے میں بڑی اسمارٹ ہوتی ہے اور آخرت کے حوالے سے بالکل نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے. گھر والوں کے حقوق کے حوالے سے بالکل فارغ، لیکن باہر اگر گلی میں کتا اگر کسی کے پاس ہے اور اس کو کوئی تکلیف ہے، اس کے لیے دل میں تکلیف ہوتی ہے.
کہ اس کتے کا خیال نہیں کیا، اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کے اوپر تکلیف، گھر والوں کے اوپر کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی کوئی ٹینشن نہیں، عقل غلط ہو جاتی۔ گناہوں کے اثرات میں سے بہت شدید اثر کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو قرآن و حدیث میں بتایا گیا جس کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دو لفظ ہیں جی، ایک رحمت، ایک لعنت، رحمت اور لعنت۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ رحمت تو آسان سمجھ میں آتی ہے نا کہ رحمت جس میں ہمیں برکتیں اور آسانیاں ملے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ فلاں شخص پر اللہ کی لعنت ہے، کیا مطلب کیا ہے؟ لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کو۔ ایک شخص پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ایک پہ لعنت۔ لعنت کا اسٹریٹ اوے مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، یعنی جس وقت لعنت برس رہی ہے تو رحمت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، رحمت ابھی دور ہے۔ اور وہ کون کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے لعنتیں باقاعدہ اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں، تو اس کی بہت بڑی تفصیلات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو غیر عورت کے بالوں کو اپنے بالوں میں ملا کر لمبا کرے۔ عورتوں کے بالا مارکیٹ میں بہت ملتے ہیں، چائنا والے تو ساری دنیا کی عورتوں کے بال خرید رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو عورت کے بال ملا کر بال لمبے کرے تو یہ لعنت والا کام ہے۔ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، ان سب کے اوپر لعنت۔ بلا وجہ تصویر سازی، مرد عورت کا تفریحی تصویریں بنانا، یہ بھی لعنت کا ذریعہ ہے۔ اب میرے بچپن میں جو تصویر کے اوپر بہت زبردست قسم سے ہم لوگ علماء سے باتیں سنا کرتے تھے، اب وہ باتیں نہیں زیادہ بیان ہوتی، بہت کم کہیں ملتی ہیں۔ یہ جو علماء آئے ہیں ویڈیو کے اوپر، میں خود اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، اس کے کچھ دلائل اور کچھ حقائق اور کچھ مجبوریاں ہیں، اور اس کا ایک حدود اور قیود دیا ہوا ہے کہ اس لیمٹس کے اندر کر سکتے ہو، اس سے ہٹ کے گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے اندر بھی اس گنجائش کو بھی سب علماء نہیں مانتے، کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں آنے کی، کیوں کہ ایک گنجائش پیدا کی جائے۔ وہ ایک علمی معاملہ ہے اور علماء کی بات ہے، تو دونوں طرف والے ٹھیک ہیں۔ تو جو آتے ہیں وہ اگر ان حدود کے اندر رہیں جتنی کہ علماء حق نے اجازت دی ہے، تو قیامت کے دن انشاءاللہ کہیں نہ کہیں بچت کا سلسلہ ہے۔ چاہے یہ عالم بھی اگر ان حدود سے ہٹ کر آ رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہے گا، وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ اور تفریحاً آنا اور مزاحاً آنا اور محرم غیر محرم اور کسی چیز کا خیال نہ رکھنا، یہ بہت خطرے کی بات ہے، لعنت کا بھی سبب ہے اور عذاب کا بھی سبب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہمارے اوپر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلمان کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات، اس کی طرف چھری، چاقو، پستول سے اشارہ بھی نہیں کرنا۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو اس طرح ڈراتا دھمکاتا ہے تو نبی علیہ السلام فرمایا ہم میں سے نہیں۔ شراب پینے والا، پلانے والا، نچوڑنے والا، بیچنے والا، لانے والا، لے جانے والا، خریدنے والا، ان سب پر لعنت بے شمار۔ اور صرف شراب نہیں، شراب سے مراد نشہ، اور آج ہزاروں قسم کے نشے مارکیٹ میں موجود ہیں، بے شمار قسم کے نشے موجود ہیں۔ تو لعنت شب قدر میں بھی شراب پینے والے کی، نشے کے عادی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بھائی جب وہ لعنت کے فیز میں ہے تو رحمت میں کدھر آئے گا؟ لعنت کا سمپل مطلب رحمت سے دوری، تو جس پر لعنت ہو رہی ہے تو رحمت کہاں سے ہوگی؟ شب قدر تو سراپا رحمت ہے، سراپا سلامتی ہے۔ چور پر لعنت فرمائی، اپنے والد کو برا بھلا کہنے والے پر لعنت فرمائی، بلا وجہ جانداروں کو مارنا، کوئی وجہ ہے، شکار ہے، آپ نے مرغابی کھانی ہے، شکار کر لیجئے، لیکن ویسے ہی خالی شوق میں کرنی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے والے پر بھی لعنت۔ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان پہ بھی لعنت۔ جو دین میں کوئی نئی بات بدعت نکالے تو اس پر لعنت۔ جو مسلمان کو دھوکہ دے اس پہ بھی۔ اور ایک اور بہت اہم،
جو بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے یا شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکائے، اس کا معاملہ بھی بڑا خراب ہے، اس کے اوپر بھی لعنت۔ اور یہ والا کام تو ساس، بیٹی، بہو، بہن گھر کے اندر بڑی پاکیزہ تہجد گزار عورتیں بھی خوب ذوق و شوق سے کر رہی ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کو دور کرنے کے لیے ایسے انداز، ایسی باتیں۔ چند دن پہلے بھی کسی نے پوچھا، لوگ پوچھتے رہتے ہیں، خاتون نے پوچھا، میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر آباد کرنا چاہتی ہوں، میرے گھر والے رکاوٹ بنے ہوئے، اور میں کوئی بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں تمہیں خاندان کا خیال نہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اور یہ سارا کام ہمارے پاس یہ مسائل آتے رہتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں آپس میں سیٹلمنٹ کر لینا تو 99% سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ اکثر تباہی کرنے والا وہ کون ہے؟ کوئی تیسرا، اور وہ تیسرا کبھی تو لڑکی کی ماں ہوتی ہے، کبھی لڑکے کی ماں ہوتی ہے، انتہائی قریب کے لوگ۔ افریقہ سے آ کے تھوڑی ہمارے گھر خراب کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ہی قریب کے لوگ ہوتے ہیں جو گھر تباہ کر رہے ہوتے ہیں، لعنت کے مستحق بن رہے ہوتے ہیں، اوپر سے جناب ان کی تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے، مصلے میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کے اندر جوڑ کی جگہ توڑ کی فکریں ہوتی ہیں، ساری پلاننگ ایسی ہوتی ہے۔ قبروں کو سجدہ کرنے والے پر لعنت، زمین پر فساد مچانے والے پر لعنت۔ ہائے ہائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، ان کو گالی دے، اس پہ بھی لکھ لعنت۔ لکھ لعنت کا لفظ میں بول رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صحابہ کرام کو برا کہے اس پر لعنت ہے۔ لکھ لعنت کا لفظ میرا تھا، میں تو کہوں گا لکھ نہیں، کروڑوں اور اربوں لعنتیں ہوں گی اس پر۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ جن سے ہمیں دین ملا۔ جو شخص کسی صحابی کو، کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا جانے کہے تو اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تو کوئی بھی صحابی، ہم بعض ماشاءاللہ اچھے خاصے لوگ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کاتب وحی ہیں، عام آدمی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن جو سب سے سچی کتاب ہے، اللہ نے بھیجا جبریل کو، جاؤ میرے محبوب کو دو۔ ذرا غور کریں، اللہ نے بھیجا جبریل کو، جاؤ میرے محبوب کو میرا پیغام دو۔ جبریل نے محبوب کو پیغام دیا، محبوب نے معاویہ کو بلایا کہ میرا لکھو اس پیغام کو، یہ رب کا پیغام جبریل لایا، میں تجھے دے رہا ہوں تو امت کو بتا۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوائس میں کوئی 19-20 ہو سکتی ہے؟ تو تمام صحابہ، تمام جن کا نام لیا نہیں لیا، تمام، تو صحابہ کے بارے میں کوئی دل میں بری بات اگر رہ گئی، پھر شب قدر میں پڑھتے رہے نفلیں، کچھ نہیں ہونا۔ یہ بات پھر ایک اور بہت خطرناک آ گئی۔ آج کل کے حالات کیا ہیں پوری امت کے، دنیا کے؟ وہ مسلمان جو دوسرے مسلمان کے مقابلے میں کافروں کا ساتھ دے، اس پہ بھی اللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی۔ اللہ ہماری حفاظت۔ اب اس طرح کے حالات میں ہم کیا کریں؟ پاکستان افغانستان کا مسئلہ، یا امریکہ، ایران، اسرائیل، عرب ممالک کے، ہم کیا کریں؟ سیدھا کلیہ اپنے بڑوں کے ساتھ رہیں اور خاموش رہیں، استغفار کرتے رہیں، مانگتے رہیں، بلا وجہ سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹس نہ لڑکاتے رہیں۔ نہ ہمارا علم پورا، نہ عمل پورا، نہ سمجھ پوری، نہ فہم، نہ ہمارے اختیار میں، ککھ بھی تو نہیں ہمارے اختیار میں۔ تو جو بڑوں کی طرف سے بات آ جائے، پوچھیں گے بڑے کون؟ بھائی جس کے جو بڑے ہوں، سادہ سا جملہ نا سیاسی، میرے بڑے کون ہیں؟ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں، ان کی طرف سے آ جائے۔ وفاق المدارس والے اکابرین ہیں، ان کی طرف سے کوئی مستند بات آ جائے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کی طرف سے کوئی بات آ جائے۔ تو اس طرح کے جو یہ حضرات ہیں، سب کا تو نام نہیں، قاضی حنیف جالندری صاحب ہیں، اس طرح کے لوگ کوئی بات آ جائے۔ باقی بھائی جس کا جو بڑا اپنے بڑوں کے ساتھ لگے رہے، چپ رہے۔ ہر بندہ جو انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کامنٹس ڈال رہا ہے، یہ خرابی میں اضافے کرنے کا پورا ذریعہ بن رہا ہے۔ چپ رہنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں چپ کے ذائقے بھی عطا فرما دے۔ ہائے ہائے، وہ جو نیک عورت کے اوپر تہمت لگائے، اس پہ بھی لعنت، اس پہ بھی لعنت۔ اور یہ کام ہمارے یہاں تو گناہوں کا ایک نقصان شرم و حیا رخصت ہو جاتی ہے، ایک نقصان عظمت الہی دل میں سے
نکل جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ ایک نقصان انسان مصیبتوں میں گھیر لیا جاتا ہے، ایک اور نقصان سکون دل سے محرومی، لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، دل بے چین، پریشان، تکلیف۔ جو کبیرہ گناہ پر اصرار کرتا رہتا ہے، بار بار کرتا رہتا ہے، بالآخر مایوسی اس کے دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے۔ یہ ایک الگ نقصان ہے۔ ایک بہت بڑا نقصان موت کے وقت کلمے سے محرومی۔ موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، جب جیتے جاگتے ہوش و حواس میں شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے تو موت کے وقت ہمارا کیا بنے؟ ایک گناہ ہے بدنیتی، اور بدنیتی کا نقصان کہاں کہاں تک اثر کرتا ہے اس واقعے سے سن لیجیے۔ یہ واقعہ کتابوں میں بھی لکھا ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا، اور ایک زمانہ تھا جب ہمارے اسکول کی کتابوں میں کوئی اچھی باتیں ہوا کرتی تھیں، تو یہ اس زمانے میں اسکول کی کتابوں میں بھی تھا۔ ایک بادشاہ تھا، کہیں شکار پہ کہیں گیا، جیسے بھی گیا قافلے سے بچھڑا تو آگے جنگل میں کہیں کسی باغ میں پہنچا، پیاسا تھا۔ اب بادشاہ کی وضع قطع، لباس، گھوڑے کی کوالٹی، معیار وغیرہ سب جدا ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے۔ تو جو کسان یا جو اس کا باغ کا مالی جو بھی تھا، اس نے پانی مانگا، پینے کو کچھ مانگا۔ تو وہ یہ تو نہیں جانتا تھا بادشاہ ہے، لیکن یہ پتہ لگ گیا تھا کہ ہے کوئی پرسنالٹی ہے۔ اب کیا ہوا، وہ گیا اور ایک انار کا گلاس زبردست لا کے اس کو پلا دیا۔ بادشاہ نے پیا، بادشاہ کو بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا، دل خوش ہو گیا۔ اس نے کہا ایک اور لے آؤ، چلا گیا۔ اب ایک اور لایا تو دیر سے آیا، پہلے جلدی آ گیا تھا، اب زیادہ ٹائم لگا پہلے کی نسبت، اور پیا تو ذائقہ بھی نہیں تھا۔ ہوا کیا تھا کہ پہلا گلاس پینے کے بعد دل بڑا خوش ہوا، ایک اور لے کر آؤ، تو درمیان میں سوچنے لگا یار یہ ایسے چھپا ہوا ہے، اس کا تو پتہ ہی کسی نہیں، اس میں تو ٹیکس ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو اتنا ملنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو ایسی فری فنڈ میں چل رہا ہے، اس قسم کی بات ہے اس نے سوچی۔ اب وہ دیر سے آیا اور پیا تو کڑوا تھا۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ جہاں سے پہلے لائے ہو وہیں ایک کڑوا کیا؟ جی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، پہلے میں نے جس درخت سے لیا تھا اسی درخت سے نکال کے لایا ہوں، تو ذائقہ بدل گیا۔ پھر اس نے بتایا کہ اصل میں پہلی دفعہ ایک انار سے پورا گلاس بھر گیا تھا، ابھی 3 انار، کئی انار نچوڑے ہیں تو یہ بھرا ہے۔ تو کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں فرق آ گیا ان چند لمحات میں، چند منٹوں میں کوالٹی اور کوانٹٹی باغ وہی ہے، وہیں کھڑے کھڑے فرق آ گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا وجہ ہوگی، کیا ہوگا؟ اب وہ مالی جو تھا کچھ سمجھدار سا بندہ تھا، کہنے لگا لگتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں کوئی فرق آ گیا، ملک کے بادشاہ کی نیت میں کوئی فرق آ گیا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، اگر ملک کے بادشاہ کی نیت عوام کے بارے میں، ملک کے بارے میں بری ہو تو کہاں کہاں تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ چلو ملک کو تو چھوڑو، ہم اپنے گھروں پر آئیں، گھروں میں اگر سب کی ہی نیتیں بری ہوں ایک دوسرے کے لیے، دکانوں پہ، کاروبار میں، اداروں میں، اپنی پارٹنرشپ میں، اپنے معاملات میں سب کی ہی نیتیں بری ہوں یا کئیوں کی نیتیں بری ہوں، تو اس کا امپیکٹ کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ تو یہ بد نیتی بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم بے شمار نقصانات دن رات اٹھاتے ہیں، ہول سیل میں اٹھاتے ہیں، اور اچھی نیت اس کا علاج ہے کہ اچھا گمان، اچھی نیت، لوگوں کی خیر خواہی جو آج ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔